ویسے تو پورا پاکستان ہی مختلف ثقافت اور صدیوں پرانی تاریخ سے مالا مال ملک ہے۔ یہ مختلف ادوار میں جنگی حکمت عملی کے تحت بنائے گئے قلعے ملک بھر میں موجود ہیں۔ صوبہ پنجاب کے ضلع بہاول نگر کے قریب بھی کچھ قابل ذکر قلعے قائم ہیں، جیسے کہ قلعہ مروٹ اور میر گڑھ۔ ان قلعوں کا طرز تعمیر ایک دوسرے سے مختلف ہے، تاہم ان میں استعمال ہونے والی اینٹیں ہڑپہ تہذیب سے مشابہت رکھتی ہیں۔ کچھ قلعے بنکھار اور جیسلمیر کے قدیم قلعوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اس وجہ سے غالباً یہ ہے کہ ان علاقوں پر زیادہ تر دلی اور لاہور کے بادشاہوں کی حکومت رہی تھی۔ آثار قدیمہ اس کی شان و شوکت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عظیم تہذیب کے آثار یہ قلعے ماضی کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہ قلعے خستہ حالی کا شکار ہیں، جن پر توجہ دے کر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ مروٹ قلعہ۔ اس قلعے کے اندر ایک مسجد شاہ مردان ہے۔ مروٹ کا قلعہ چتور کے مہاروٹ نے تعمیر کروایا تھا، جس نے راجہ چچ سے جنگ لڑی تھی۔ اس کے بعد اس قلعے کا نام قلعہ مہاروٹ رکھا گیا، جو بگڑ کر قلعہ مروٹ بن گیا ہے۔ یہ قلعہ دلی اور ملتان کے شاہراہ پر واقع تھا، اس لیے بہت مشہور منڈی اور قصبہ تھا۔ قلعہ مروٹ بہت بلند ٹیلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جو بہت دور سے نظر آتا تھا۔ فصیل کے ساتھ ساتھ برج بنائے ہوئے ہیں۔ مغربی جانب ایک قدیم محل کے آثار ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں مہاراجہ بیکانورپول کی رہائش تھی۔ اب یہاں سوائے ویرانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ قلعہ اپنے اندر سیاحوں کے لیے خاص کشش اور جذبیت رکھتا ہے۔ یہ قلعہ میر گڑھ سے 18 کلومیٹر، جام گڑھ سے 11 کلومیٹر اور قلعہ داوڑ سے 115 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ قلعہ جامسورہ نے 1491 میں اپنے دور حکومت میں ازسر تعمیر کروایا تھا۔ قلعہ مروٹ بہاولپور کے 120 کلومیٹر کے فاصلے سے دور ہے۔ سینکڑوں سال پہلے چتور کے راجہ مہاروٹ نے راجستھان میں راجہ چچ سے جنگ لڑی اور فتح یا شکست کا فیصلہ کمزور تاریخی حوالوں کے ملبے تلے دبا کر دیے۔ کے کنارے اور ملتان تک دلی مصروف ترین تجارتی راستہ پر ایک بہت اونچی مٹی کے ٹیلے پر قلعہ مہاروٹ کی بنیاد رکھی۔ وقت گزرا اور اختصار کا سہارا لیتے لیتے قلعے کا نام مہاروٹ سے مروٹ پکارا جانے لگا۔ قلعہ کے صدر کے دروازے کے آثار کے پاس کچھ سال پہلے تک ایک پتھر کی سیل پر درج ذیل تحریر کندہ ہوئی مل جاتی تھی۔ یہ قلعہ جامسورہ نے 1491 میں اپنے دور حکومت میں ازسر تعمیر کروایا تھا، اور کچھ قلعے کی دیواریں اور برج پختہ چورس اینٹوں سے ڈھانپ لیے گئے تھے۔ قلعے کے اندر اس وقت قائم واحد قدیم عمارت قلعے کی مسجد شاہ مردان ہے، جس پر ایک تحریر کندہ ہے۔ بنکھار کے راجاؤں کے 200 سال تک رہائش کا اعزاز رکھنے والے یہ قلعہ اب بربادی اور تباہی کا مہمانہ بولتا ثبوت ہے۔ فلک بوس برج زمین بوس ہو چکی ہے۔ حفاظت کی غرض سے بنائی گئی دیواریں وقت کے ہاتھوں خود محفوظ نہ رہ سکی۔ چاہو جلال کا امین صدر دروازہ اپنا وجود کھو چکا ہے۔ چہرہ دیواروں کی مشرقی سمت ابھرتی ہوئی عظمت کا نشان محل و برباد ہو چکا ہے۔ عظمت نے موت کی چادر تان لی ہے اور رفاقت دھول ہو گئی ہے۔ اب ایک اونچا میدان ہے، جس پر ہر قدم عبرت ڈول پٹ رہی ہے اور ہر شکستہ اینٹ زبان حلال سے پکار رہی ہے۔ قلعہ میر گڑھ۔ قلعہ میر گڑھ قلعہ عباسی سے 9 کلومیٹر دور چولستان کے وسط میں واقع ہے۔ یہ قلعہ خوبصورت جام خان کے بیٹے نور محمد خان نے بنوایا تھا۔ 1214 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور 1218 میں اس قلعے کا بیرونی حصہ پختہ تھا۔ اس کی دیواریں 28 فٹ تک بلند ہیں اور چاروں کونوں میں گول خوبصورت برج بنے ہوئے ہیں۔ میر گڑھ قلعہ عباسی بادشاہت کے دور میں بنائے گئے قلعوں کے سلسلے میں سے ایک قلعہ ہے۔ اس کا ایک داخلی دروازہ، 4 میناریں تھیں اور داخلی دروازے کے 2 حصے تھے۔ قلعے کے صحن میں رہائشی مقامات تھے۔ صحن میں 2 میٹھے پانی کے کنویں تھے، جو اب خشک ہو گئے ہیں۔ قلعے کی فصیل بالکل شکستہ حالت میں ہے۔ اندر کی مقامات مٹی کے ڈھیر بن گئے ہیں۔ چولستان کے وسط میں واقع یہ تاریخی قلعہ میر گڑھ محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ قلعہ بھی اپنی کی تباہی آخری منزلوں پر ہے۔ دور دراز سے آنے والے سیاح یہاں آ کر مایوس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ قلعہ دن بدن مہدم ہو رہا ہے۔ سیاحوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے
کہ اس قلعے کی تزئین و رہائش کی جائے تاکہ یہ قیمتی ورثہ محفوظ رہ سکے۔ جنرل سیکرٹری رفاع عامہ کونسل رجسٹر تحصیل فورٹ عباس یا یاسر صدیق ایڈوکیٹ نے ایکسپریس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چولستان کا اصل حسن یہاں کی تاریخی قلعہ جات ہے، جن میں قلعہ میر گڑھ ایک عظیم شاہکار تھا، مگر بدقسمتی محکمہ آثار قدیمہ اور حکومتوں کی عدم دلچسپی کے باعث یہ آہستہ آہستہ کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حکومتی وقت سے مطالبہ کیا ہے اگر اس قلعے کی تزئین و رہائش حکومتی سطح پر ناممکن ہے تو یہ کسی NGO یا ادارے کے سپرد خاک کی جائے۔ مقامی کاشتکار آصف صدیق نبیل انجم نے کہا کہ دور دراز سے سیاح یہاں اس قلعے کے دیکھنے کے لیے شوق سے آتے ہیں، مگر اس کی حالت دیکھ کر مایوس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مقامی سماجی کارکن عقری علی اور وسیم ٹاکر نے کہا کہ اگر یہ قلعہ جات کسی دوسرے بڑے شہر جیسے کہ لاہور وغیرہ میں ہوتے تو شاید اس کی حالت ایسی نہ ہوتی۔ درفتادہ پسماندہ علاقہ ہونے کی وجہ سے محکمہ آثار قدیمہ کی دلچسپی 1% بھی نہیں ہے۔ اس کی بدولت مقامی NGOs کے حوالے اس قلعے کو کیا جائے تاکہ وہ لوگ دلچسپی کے ساتھ کی حفاظت کریں۔ مقامی صحافی نوید گلزیب چودھری نے اپنے موقف میں کہا کہ موجودہ حکومت جہاں بڑے شہروں میں ٹورزم اور سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، یہاں چولستان اور اس کی تاریخی قلعہ جات جن کی تعداد تحصیل فورٹ عباس میں 6 ہے پروموٹ کرے، جس سے نہ صرف ان کی تاریخی وراثت جات کو محفوظ کیا جا سکتا ہے بلکہ سیاحت کے حوالے سے بھی بہت آمدن متوقع ہے۔ اس لیے حکومت وقت ان کی تاریخی قلعہ جات کی طرف دھیان دے۔ یہ قلعہ بہت خستہ حالت میں ہے اور محکمہ آثار قدیمہ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ اگر اس قیمتی وراثت کی حفاظت نہ کی گئی تو بہت جلد یہ روئی زمین سے اپنا نقش مٹا دے گا۔ یہ قلعہ مروٹ سے 18 کلومیٹر اور قلعہ جام گڑھ سے 7 کلومیٹر، قلعہ داوڑ سے 132 کلومیٹر دور واقع ہے۔